الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين في آياتنا لا يخفون علينا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین و ناظرین، ہماری کتاب الدین النصیحہ، ہم اس کے چوتھے مبحث میں ہیں، جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے طریقہ ہائے واردات، کہ کن طریقوں سے وہ اسلام اور مسلم امت پر اپنی گمراہی والی واردات کرتا ہے، اور کس طرح امت مسلمہ کو ٹکڑے کرنے کی غرض سے ایسے اسلامی دعوے کرتا ہے جن کی گنجائش اسلام میں نہیں. وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ابن مریم کہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مہدی منتظر کہتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام دعوے اور ادعاءات اسلامی اور شرعی ہیں، مگر ان کے اس بات کے لیے مرزا صاحب کے جملہ طریقہ واردات غیر شرعی ہیں. شرعی عمل کے لیے اسلام میں مرجعیت کتاب و سنت کو حاصل ہے، اور اسی کی روشنی میں مسلم امت کا اجماع ہوتا ہے، اور پھر قیاس بھی کتاب و سنت ہی کی روشنی میں ہوتی ہے. گویا کہ اساسی اور اصل مرجع اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جائز کی ہے. پھر اس کی روشنی میں امت جمع کرتی ہے، اسی کی روشنی میں قیاس ہوتا ہے. مگر مرزا صاحب اپنے ان دعووں کے لیے طریقہ واردات جو کرتے ہیں وہ غیر شرعی ہے. نبوت کے لیے کسی کشف یا الہام یا اپنی خود ساختہ وحی سے استدلال پکڑنا، یہ پہلا وہ غیر شرعی طریقہ ہے جو مرزا صاحب نے اختیار کیا. اس پر ہم مفصل اپنی پچھلی مجلس میں بات کریں. اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کا طریقہ واردات جو ہے، وہ ہم نے یہ کہا کہ مرزا صاحب یا تو یہ کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے اقوال کو اور ان کے کلام کو اسلامی مسلمات جو کتاب و سنت سے امت میں روز اول سے آ رہے ہیں، ان کے اندر تشکیک پیدا کرنے کے لیے تجدید کے نام سے کوشش کرتے ہیں. یعنی مسلمات میں تشکیک یہ اصل ان کا ہدف ہے، مگر اس کے لیے وہ نام تجدید کا استعمال کر مسلمان امت کے اندر کتاب و سنت کی نصوص سے جو امور ثابت شدہ ہیں اور جو مسلمات امت میں ٹھہراتے ہیں، ان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے رقیق تعویلات کر کے غیر معتبر
ان کی تعویل کر کے مسلمان امت کو اس اسلام سے، اس دین سے جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے اصحاب اور امت کے ائمہ مجتہدین، امت کے مفسرین اور محدثین اور اس امت کے مجددین اور جملہ علماء اسلام کی زبانوں پہ مسلسل طور پر آ رہے ہیں، ان میں حیلوں اور بہانوں سے رقیق تعویلات کر کے جو صرف مرزا صاحب پر ہی منکشف ہوئیں اور وہ امت کے ہاں مردود اور ناقابل ثبوت چیزیں ہیں، تو یہ دوسرا ان کا طریقہ ہے، کیا تشکیک پیدا کرنے کے لیے تجدید کا عمل اور کتاب و سنت کے ثابت شدہ امور میں تحریف۔ تو اس کی آج بعد مثالیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 35 میں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اللہ کے ساتھ ملاقات کے دن سے تمہیں ڈرائیں۔ تو اس آیت میں نبوت اور رسالت کے تا قیامت جاری رہنے کا بیان نہیں، اور نبوت اور رسالت جناب محمد الرسول اللہ پر ختم ہو چکی۔ انقطعت النبوت والرسالہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کو منقطع فرما دیا۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کے وہ پیغامات جو آپ لے کر آئے ہیں، ان کے اندر قیامت تک انسانیت کی قیادت کی صلاحیت ہے اور رہے گی۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک وہ رسالت ربانی جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے وہ باقی رہے گی، ثابت رہے گی، نافذ العمل رہے گی۔ یہی معنی ہے ختم نبوت کا ہمارے نزدیک، اور یہی معنی ہے ختم نبوت کا پوری امت مسلمہ کے نزدیک۔ مگر مرزا صاحب نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے رسول تمہارے پاس آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس رسالت پہ ایمان لائیں جو آپ پہ اتری اور آپ سے پہلے اتری، یعنی اللہ کے وہ پیغامات، وہ احکامات، وہ اوامر، اللہ کی طرف سے جو نہی اور امر آئے، ان پہ عمل قیامت تک رہے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی محمد رسول اللہ کے بعد نیا نبی، نئی رسالت اور نئی کتاب اور احکامات آئیں، ہرگز ایسی بات نہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے جو مضمون بیان کیا وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا
اللہ پھر اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف سے ذیلی نبی آئیں گے جیسے کہ قادیانیت کا دعویٰ ہے، یا میری طرف سے تشریعی نبی آئیں گے یا غیر تشریعی نبی آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر قادیانی اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یاتینکم رسل، کہ تمہارے اندر تمہیں سے رسول آتے رہیں گے، تو اس سے مراد نبوت ذلی کا کہاں ثبوت ہوا؟ بروزی اور غیر تشریعی نبوت کی دلیل کیسے یہ آیت بن سکتی ہے؟ جبکہ قادیانی اپنی ملت کے مؤسس اور اپنی دیانت کے بانی، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ تو کہاں لفظ دل آیا ہے؟ شاید مرزا صاحب تو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں خاکی ہوں، میں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں، اور آدم ذات بھی اپنے آپ کو نہیں کماتا، آدم کی اولاد یعنی بنی آدم بھی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے۔ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ، براہین احمدیہ اور روحانی خزائن، جلد 2 صفحہ 25۔ وہ تو اپنی آدمیت کا بھی انکار کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، جبکہ نبی کو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے انسانوں میں مردوں کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو ایک شخص آدم کی اولاد ہونے کا ہی مدعی ہو تو کیسے ایسا شخص اپنے آپ کو نبوت کے قابل سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ اصل میں اس آیت کے اندر اللہ نے جس مسئلے کو بیان کرنا چاہا، اس آیت کے سباق اور سیاق سے ہی وہ درست تفسیر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ امت مسلمہ کے لیے کسی نئے حکم یا پیش آنے والے امر کا بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ زمانہ ماضی کے ایک واقعے کی حکایت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ اس صورت میں شروع میں اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، جہاں پہ کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ یہ آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اسی طرح اللہ اسی صورت میں فرما رہے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ ہوشیار رہو کہیں شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ پھر اللہ اسی سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت کا لباس زیب تن کرو، صاف ستھرا لباس، کب؟ ہر نماز کے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی ذیل میں یہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم
تم یاد رکھنا کہ تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ اس آیت کے اندر کہاں جناب محمد رسول اللہ کے بعد اللہ کی وہ نبوت جو آپ پہ منقطع ہو چکی اور جس کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو چکا، اس کے بعد کی نبوت کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ رقیق تعویل جس کے ذریعے سے مرزا غلام محمد قادیانی امت کے مسلمات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے سامنے نبوت کے سلسلے کے آغاز میں ہی یہ ہدایات دے دی کہ اب تم جب زمین پہ اتر چکے جنت سے نکل کر، تو اب تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول آتے رہیں گے۔ اور واقعی اللہ کے رسول آتے رہے، جناب محمد الرسول اللہ تک، اور انہی پہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ نے اسی سورہ اعراف میں جب خطاب کیا، اس کتاب کا ذکر ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، چاہے امت اجابت ہو جنہیں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ خطاب کرتے ہیں، اور یا امت دعوت ہو جو عموماً یا ایھا الناس اے لوگو اس کتاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ ماضی کی حکایت کو جب اللہ نے ذکر کیا اور اس سلسلے کو جو اللہ نے چلانا چاہا انسانوں میں، تو انہیں جو خطاب فرمایا، اور پھر ان میں آخر الزمان نبی آ چکے جنہوں نے یہ کہہ دیا انہی آیات کے ذیل میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں آ چکا ہوں، جس نے سب کے لیے آنا تھا، جس نے قیامت تک کے لیے آنا تھا، اور جس نے پوری انسانیت کے لیے آنا تھا، وہ آ چکا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن ہیں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ اور پھر خود ہی آپ نے فرمایا کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس لا کی تلوار نے قیامت تک کے لیے کسی بھی نئی نبوت اور رسالت ربانی کو ہرگز قطعی طور پہ ختم فرما دیا، اور ہرگز کوئی شخص ایسا انسانوں میں نہیں آئے گا جو کہ اللہ کی رسالت اور نبوت کا مدعی بن کے اللہ کے نام پہ انسانوں کو اپنی طرف بلائے۔ تو یہ ہم نے پہلی مثال ذکر کی ہے کہ کس طرح مرزا غلام محمد قادیانی رقیق تعویلات کر کے انسانیت کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ پہلا نہیں دوسرا، اس سے پہلے ہم پہلا ذکر کر چکے ہیں کہ دعویٰ شرعی اور دلیل غیر شرعی۔ اب اس آج کی مجلس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ مرزا کے طریقہ واردات میں سے دوسرا یہ ہے، جو خلاصہ ہم نے نکالا ہے اپنی کتاب میں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں، یعنی
کتاب اللہ کی نصوص میں رقیق اور باطل تعویلات کے ذریعے انسانوں کے لیے گمراہی کے راستے کھولتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے اس کے بعد وہ پھر آیات مزید ذکر کریں گے۔ آج ہم نے پہلی آیت کا ذکر کیا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسری آیت کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اور تصدیق مانگتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔